اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارک میں اس فتنے کی خبر نہایت وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشنگوئی نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بلکہ تورات و انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملے کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہے اور اگر وہ پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈال دیں گے، جو صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ ان میں سے سب سے لمبا شخص 3 بالش کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کہا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس زمین پر اللہ کی نیک بندے کی حکومت تھی جو ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے دراصل وہ ایران کا ایک عظیم بادشاہ خورس تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو ان کا سفر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا اور پہاڑوں کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایات کی، کہا کہ یہ قوم بار بار علاقے میں حملے کر کے فسادات پھیلاتے ہیں، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے ان کی الہار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کرائی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر ان سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے باہر نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، ان کے اگلی افراد بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور یہ اپنا تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ خون لگا کر پھینک دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غالبہ پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایات میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج یہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہے۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو کل توڑ دیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب وہی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے، وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ یہ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جیسے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئے گا۔ اس طرح یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔